ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار زمان پارک جانا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ لان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور میز پر خلاف توقع چائے کا ایک کپ پڑا ہوا تھا۔ اس کپ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے والا وہ شخص کوئی بہت قریبی ہے۔ وہ شخص خان صاحب کو بار بار کسی کو فون کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جا کر تو دیکھیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا لیکن میرا کام نہیں ہوا، اس لیے اب سفارش کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ خان صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا کام ہونا ہوا تو ویسے ہی ہو جائے گا، اگر نہ ہونا ہوا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے فون کال کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس شخص کے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر خان صاحب نے مجبور ہو کر کسی کو کال ملا کر جو فون کا سپیکر ہے وہ آن کر دیا۔ دوسری جانب کال اٹینڈ ہونے پر عمران خان نے کہا کہ فیصل، میرے جاننے والے کا مریض کینسر میں مبتلا ہے، تم نے اس کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد مریض کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب شوکت خانم کے سی ای او فیصل سلطان نے مریض کا نام پوچھے بغیر یہ کہا کہ اگر رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد مریض کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کینسر کا یہ مریض بیماری کے اس سٹیج پر ہوگا جہاں اس کا علاج شوکت خانم میں تو کیا دنیا میں کہیں بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اس پر خان صاحب نے کہا کہ جن کا یہ مریض ہے وہ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شوکت خانم کی ریگولر ڈونر یعنی چندہ دینے والوں میں سے ہیں، اور ڈونیشن بھی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے ایک سال کے آدھے سے زیادہ رسپانسبلٹی یہ اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھو فیصل سلطان، کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس پر سی ای او فیصل سلطان نے کہا کہ خان صاحب یہ پالیسی آپ کی ہی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کپڑے یا رنگ دیکھ کر علاج نہیں کرنا بلکہ اس شخص کی جان بچانی ہے جس کا علاج پاسبل ہو، اس لیے میں تو اب معذرت ہی کروں گا۔ البتہ آپ چاہیں تو آپ یہ پالیسی چینج کر سکتے ہیں اور ان کے مریض کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈونر ہیں، جتنے بھی چندہ دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک کوٹا مختص کر سکتے ہیں تاکہ ان کے مریض بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سن کر خان صاحب کچھ مضطرب ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ شخص اٹھ کر خان صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ خان صاحب فون بند کر دیں۔ خان صاحب نے فون بند کر دیا۔ انکار سننے کے بعد اس شخص کے چہرے پر ایک جوش تھا، ان کی آنکھوں میں نمی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ بولا تو وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ خان صاحب، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک یقین تھا کہ آپ میری بات نہیں ٹالیں گے، کیونکہ آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں اور میں شوکت خانم جو باقاعدگی سے میں ڈونیشن کر رہا ہوں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا یہ پیسے ایسے خرچ ہوتے ہوں گے جیسے بتایا جاتا ہے۔ آج آپ کے اور شوکت خانم کے منتظم کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میرا دل اطمینان سے بھر گیا ہے کہ کس قدر شفافیت شوکت خانم ہسپتال کا نظام چلایا جا رہا ہے، شفافیت سے، جہاں کسی کی سفارش یا کچھ اور دیکھنے کی بجائے مریض کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔ اور مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو سفارش کرنے پر مجبور کیا اور آپ کو کیوں میرٹ سے ہٹ کر سفارش کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ میں کتنے عرصے سے ڈونیشن دے رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس مریض کے وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور آپ کے پاس سفارش کرنے چلا آیا۔ مجھے علم تھا کہ میرا کام نہیں ہوگا، پھر میں نے سوچا کہ یہ ادارہ جو اتنا مشہور ہے اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں، اور میں چیک کرنے آخرکار آ بھی گیا۔ میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ ادارہ دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے جہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی بلکہ مریض کی بیماری کو دیکھا جاتا ہے، جہاں رنگ، نسل، بنا تفریق سب کا علاج کیا جاتا ہے۔ خان صاحب، آپ نے میرے سمیت تمام پاکستانیوں کا دنیا بھر میں سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کی طرح میرٹ اور شفافیت اگر ہر ادارے میں آ جائے تو یقین مانیں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ملک ہوگا۔